کہتے عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات کرتے کرتے سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے. بحر ظلمات یہ اٹلانٹک بحر اوقیانوس بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے ساحل پر جب پہنچے نا حضرت عقبہ بن نافع تھے، تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو سمندر کے اندر تھوڑا سا چلایا. جیسے یہ ساحل سمندر پہ لوگ پنڈلیوں تک، بعض تو ادھر تک بھی چلے جاتے ہیں نہانے کے لیے، تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا آگے چلایا اور انہوں نے کہا یا اللہ دیکھ یہ زمین جتنی زمین تھی ہم نے فتح کر لی، اب تو سمندر آگے آگے. یہ حضرت معاویہ کا کون سا احسان تھا؟ یہ مرزا کہتا ہے یہ ان کا کون سا احسان تھا؟ یہ تو ان کا حق تھا، ان کو دیا جا رہا تھا. خمس انہی کا حق ہے، اہل بیت کا حق ہے. امام حسن کے ساتھ حضرت معاویہ پوری زندگی حسن سلوک کرتے رہے. انہیں مال غنیمت میں جو خمس تھا وہ دیتے رہے. یہ شیعہ بھی مانتے ہیں. یہ بھی اس نے بات کی ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد جتنی حکومتیں آئی ہیں اسلامی حکومتیں نہیں تھیں. ہم انہیں صرف مسلمان حکومتیں مانتے ہیں، اسلامک حکومتیں نہیں مانتے. خلفائے راشدین تک بات درست تھی، اس کے بعد سب مسلمان حکومتیں ہیں، اسلامک حکومتیں نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. ناظرین کرام، ہر ہفتے کی طرح ہم پھر آپ کے سامنے ایک جو سیریل چل رہی تھی جس کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھنے والے اعتراضات جو مرزا کے بقول ہیں، اور ان کا تذکرہ کر رہے تھے. گزشتہ ویک آپ نے سنا اس کے اوپر جو اعتراضات تھے، اس کا جواب ہم نے ہمارے محترم گیسٹ مولانا عمران صفدر صاحب سے لیا تھا. تو آج میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا مرزا کے جو اعتراضات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اعتراضات جینون ہیں یا ایسے ہی ہے؟ تو آج ہم بات کریں گے. جو پہلا میرا سوال ہے، سب سے پہلے آپ کو مولانا کا تعارف کرواتا ہوں. مولانا عمران صفدر صاحب مرزا کے اسپیشلسٹ ہیں اور ہمیشہ آپ ان کو سنتے ہیں، اور آپ کا شکریہ. آپ ہمیں دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں اور آپ اچھے طریقے سے ہماری ویڈیو کے اوپر آتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور آپ کے لیے فائدہ مند رہتی ہیں. تو مولانا کی سب چلتے ہیں، پھر سوال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. مولانا ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا. مولانا، جہاد ایک خاص طبقہ ہے جو ہمیشہ سے جہاد کا انکاری ہے. اسی طرح کیا مرزا نے یہ بات ایک جگہ پہ میری نظر سے گزری تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ آپ اس کی تصحیح فرما دیجئے گا کہ مرزا نے کہا ہے کہ خلفائے راشدین کے پاس شرعی جہاد کا حکم رہا ہی نہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات مرزا نے ایک ویڈیو میں یوں کی ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد شرعی جہاد ہوا نہیں ہے. اچھا. کہیں بھی جتنی حکومتیں آئی ہیں خلفائے راشدین کے بعد، جتنے حملے ہوئے ہیں وہ شرعی جہاد نہیں تھا، امریکہ کی طرح بدماشی تھی. بلکہ امریکہ ان سے بہتر ہے. میرا تو موقف یہی ہے کہ مسلمانوں کی جو بعد کی فتوحات ہیں خلفائے راشدین کے بعد، وہ ایک سپر پاور کی ایک ایکسپینشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علاقوں کے اندر تو انصاف قائم نہیں کیا، استحصال کیا مخالفین کا. وہ کس منہ سے کسی دوسرے ملک پہ چڑھائی کر سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہاں ہم عدل و انصاف قائم کرنے آئے ہیں؟ یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح آج امریکہ یعنی بدماشی کرتا ہے. حالانکہ انہوں نے کم از کم اپنے لوگوں کو تو انصاف دیا ہوا ہے. استغفر اللہ. کہ کم از کم امریکہ اپنے لوگوں میں تو انصاف کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں میں بھی انصاف نہیں کرتے تھے. اچھا. یہ در حقیقت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا مقصد ان پر اعتراض کرنا ہے. تو خلفائے راشدین کے بعد مرزا کے نزدیک شرعی جہاد نہیں ہوا. تو میں جب یہ بات سنی تو میرے ذہن میں آئی بات کہ ایک بڑا مرزا گزرا ہے، اس نے تو یہ کہا تھا کہ اب اس دور میں جہاد ختم ہے. اوکے. اور چھوٹے نے تو پھر خلفائے راشدین کے بعد سے ہی ختم کر دیا ایک لحاظ سے، بالکل ایسے کہ شرعی جہاد نہیں ہوا. اب یہاں چند ہمارے سوالات ہیں. بالکل. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اور باقی بعد میں آنے والے ادوار میں، بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں شرعی جہاد اگر نہیں تھا،
تو صحابہ کیوں شامل ہوئے تھے اس جہاد میں؟ اس کا مطلب صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، بلکہ اگر تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما یہ بھی شرکت کرتے رہے ہیں، بالکل کرتے رہے ہیں، دیگر صحابہ شرکت کرتے رہے ہیں۔ جی، قسطنطنیہ کا سفر ہے حضرت، صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ تو مرزا کو آ کر سمجھ آئی ہے صحابہ نے کیوں شرکت کی تھی۔ پھر مرزا خود ایک حدیث سناتا ہے، جی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر لے کر گئے، جی، اور جس علاقے کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ تھا وہ معاہدے کی مدت ختم ہو رہی تھی۔ مدت ختم ہونے سے پہلے لشکر لے کر گیا کہ جو ہی مدت ختم ہوگی ہم حملہ کر دیں گے۔ جب وہاں پہنچے تو لشکر میں سے ہی ایک صحابی گھوڑے پر سوار تھے اور لشکر سے باہر نکل آئے اور کہا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، آپ باقاعدہ پہلے اعلان کرو اور ان کو جا کر کہو، ان تک پیغام پہنچاؤ کہ مدت ختم ہو گئی، اب ہمارا معاہدہ ختم، تاکہ وہ بھی سنبھل جائیں، پھر آپ حملہ کریں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس صحابی نے یہ بات کی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو لشکر کو واپسی کا حکم دے دیا کہ واپس چلیں، اسی طرح ہی کیا جائے گا۔ یہ حدیث مرزا خود سناتا ہے۔ اس لشکر میں صحابی بھی شامل ہیں۔ صحابی آئے کیوں تھے؟ اگر شرعی جہاد ہو ہی نہیں رہا تھا، بالکل صحیح، صحابی نے شرکت کیوں کی تھی؟ صحابہ کو نہیں سمجھ آئی یہ بات، اور مرزا کو سمجھ آ گئی کہ شرعی جہاد نہیں ہوا تھا۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں ابو داؤد میں اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر مسلمانوں کی رومن امپائر جو بچی کھچی تھی، جو مسلمانوں کو جزیہ بھی دیتی تھی، ان کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی تھی۔ جب وہ ٹریٹی ایکسپائر ہونے کے قریب ہوئی تو شام کے وقت لا کے فوجیں جو ہے وہ بٹھا دی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارڈر کے اوپر، کہ جیسے ہی یہ غروب آفتاب ہوگا ہم ان کے اوپر یک لخت جو ہے حملہ کر دیں گے، کیونکہ وہ ٹریٹی تو ایکسپائر ہو چکا ہے۔ تو ایک صحابی جو ہیں وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کر فوج کے سامنے مسلمانوں کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اسے اعلانیہ توڑو گے، پھر انہیں بھی جنگ کی تیاری کرنے کا ٹائم دو گے، پھر ان کے ساتھ جنگ والا معاملہ کرو گے۔ تو ایک صحابی کے سامنے آنے کی وجہ سے حضرت معاویہ کو اپنا ڈیسیژن واپس لینا پڑا۔ یہ مسلمان تھے جو جنگی قوانین کا بھی احترام کرتے تھے۔ پھر بخاری میں جو حدیث ہے کہ مدینہ کیسر پر جو پہلا حملہ ہوگا ان کے لیے فضیلت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مغفور لہم، جی مغفور اللہ۔ یہ پہلا حملہ کس کے دور میں ہوا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ جی، پہلا حملہ مدینہ کیسر پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا ہے۔ حضور فضیلت بیان فرما رہے ہیں جی، اور مرزا کہتا ہے شرعی جہاد تھا ہی نہیں وہ۔ اور پھر وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہاں جی، اس شعر کی تشریح مرزا خود کرتا ہے، کہتے عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات کرتے کرتے سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے۔ بحر ظلمات یہ اٹلانٹک بحر اوقیانوس بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساحل پر جب پہنچے نا حضرت عقبہ بن نافع تھے، تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو سمندر کے اندر تھوڑا سا چلایا، جیسے یہ ساحل سمندر پہ لوگ پنڈلیوں تک، بعض تو ادھر تک بھی چلے جاتے ہیں نہانے کے لیے، تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا آگے چلایا اور انہوں نے کہا یا اللہ دیکھ یہ زمین جتنی زمین تھی ہم نے فتح کر لی، اب تو سمندر آگے آگے۔ تو انہوں نے گھوڑا سمندر کے ابتدائی حصے میں ڈالا، گھوڑے کو داخل کیا اور کہا کہ اگر آگے بھی زمین ہوتی ہم آگے بھی فتوحات کرتے۔ یہ علامہ اقبال اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اللہ کہ فتوحات اتنی ہو گئی۔ میں نے کہا مرزا جب یہ واقعہ بیان کر رہا تھا تو ذرا یہ بھی بتا دیتا کہ یہ کس کے دور کا واقعہ ہے، کس کے دور کا واقعہ ہے۔ بالکل، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، بالکل ایسے ان کے دور کا واقعہ ہے۔ اگر ان کے دور میں شرعی جہاد ہی نہیں تھا، یہ طریفے تو کیوں سنا رہے؟ وہ صحابی سمندر کے کنارے تک فتوحات کرتے کرتے کیوں چلے گئے تھے؟ کیا اس صحابی کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو شرعی جہاد ہی نہیں ہو رہا؟ تو کسی صحابی نے یہ کہا ہو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں
کہ یہ شرعی جہاد نہیں ہو رہا. پھر ایک اور بات بڑی زبردست، جب اس نے اپنے ریسرچ پیپر 5B میں صلح حسن کی شرائط لکھی جن کا سند کے ساتھ اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا، بالکل ایسے، اس میں ایک شرط لکھی کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی طرف سے کہ ہمیں خمس تم نے دینا ہے. اچھا، مرزا کئی ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ کسی شرط پر عمل نہیں ہوا، ایک شرط پر البتہ عمل ہوتا رہا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو خمس ملتا رہا. اور کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کو حضرت معاویہ کی طرف سے وظیفے ملتے تھے، وہ وظیفے یہی ہوتا تھا خمس، تو یہ تو ان کا حق تھا. یہ حضرت معاویہ کا کون سا احسان تھا؟ یہ مرزا کہتا ہے یہ ان کا کون سا احسان تھا؟ یہ تو ان کا حق تھا، ان کو دیا جا رہا تھا. خمس انہی کا حق ہے، اہل بیت کا حق ہے. امام حسن کے ساتھ حضرت معاویہ پوری زندگی حسن سلوک کرتے رہے، انہیں مال غنیمت میں جو خمس تھا وہ دیتے رہے. یہ شیعہ بھی مانتے ہیں. میں نے کہا بات تو نے ایک جگہ سے جان چھڑانے کے لیے بات کر لی، دوسری جگہ پھنس گیا. بھی تیرے بقول حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو جو وظیفے ملتے تھے وہ خمس ہوتا تھا تیرے بقول. یہ خمس کس چیز کا تھا؟ خمس تو مال غنیمت کا ہوتا ہے، اور مال غنیمت کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ تو جہاد سے حاصل ہوتا ہے. بالکل ایسے، جب شرعی جہاد ہی نہیں تھا مال غنیمت کہاں سے آ گیا؟ پھر مال غنیمت ہی جب نہیں تھا تو خمس کہاں سے آ گیا؟ بالکل صحیح. اب یا مرزا کی یہ بات جھوٹی ہے یا مرزا کا اس کو شرعی جہاد نہ کہنا یہ جھوٹ ہے. یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی. ان دونوں میں سے ایک بات سے مرزا کو رجوع کرنا پڑے گا. اپنی ہی باتوں سے پھنس گیا، ہمیں مزید باہر سے دلائل لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے سراسر اس نے اصل میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بغض صرف ظاہر کیا ہے، اور ان کے بغض میں آ کر یہ بات کی کہ خلفائے راشدین کے بعد کوئی شرعی جہاد نہیں تھا. اور یہ بھی اس نے بات کی ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد جتنی حکومتیں آئی ہیں اسلامی حکومتیں نہیں تھیں، اسلامی حکومتیں نہیں تھیں، بس مسلمانوں کی حکومتیں تھیں. ہم انہیں صرف مسلمان حکومتیں مانتے ہیں، اسلامک حکومتیں نہیں مانتے. خلفائے راشدین تک بات درست تھی، اس کے بعد سب مسلمان حکومتیں ہیں، اسلامک حکومتیں نہیں ہیں. پاکستان کے متعلق اس نے کئی ویڈیوز میں یہ بات کی کہ اسلامی حکومت نہیں ہے. البتہ امریکہ، یورپ، ان کے متعلق کئی ویڈیوز میں یہ کہہ چکا ہے کہ وہ اسلامی حکومتیں ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے مولانا، لیکن ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، جی پلیز. خلفائے راشدین کے بعد یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے لے کر اب تک مرزا کے نزدیک اسلامی حکومتیں نہیں تھیں، لیکن خمینی کی حکومت کے متعلق کہتے ہیں وہ اسلامی حکومت ہے. اس کا انقلاب اسلامی انقلاب تھا، وہ اسلامی حکومت تھی. بالکل ایسے. یہ افغان پشتون موومنٹ ہے، یہ اسلامک موومنٹ نہیں ہے. کوئی بیوقوف اس موومنٹ کو خمینی صاحب کی طرح اسلامک موومنٹ نہ سمجھے. وہ اسلامک موومنٹ تھی. ایک سنی ہوتے ہوئے بھی میں کہہ رہا ہوں خمینی صاحب کی جو موومنٹ تھی وہ اسلامک موومنٹ تھی، اگرچہ اس وقت سیکولرز بھی ان کے ساتھ تھے. یہ بھی اس کی اسلامی حکومت کیسے آ گئی؟ بالکل ایسے. اب صرف اس کے ان باتوں سے کوئی اندازہ بخوبی کر سکتا ہے کہ مرزا کا مقصد کیا ہے. بالکل ایسے. مولانا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا حجر بن عدی کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ظلماً قتل کروایا تھا؟ اور پھر کیا حضرت امی عائشہ نے حضرت امیر معاویہ کو قتل کی دھمکی دی تھی؟ یہ کوئی ایسی بات مرزا نے کہیں پہ کی ہے؟ جی بالکل، کئی دفعہ کس نے کی ہے. حجر بن عدی کے متعلق ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلماً قتل کروایا، اور اس پر روایات بھی وہ پیش کرتے ہیں. اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں حجر بن عدی کے متعلق کہ آخر وقت میں ان کے سامنے یہ پیشکش رکھی گئی، ان سے ڈیمانڈ کی گئی کہ اگر جان بچانی ہے تو حضرت علی پر لعنت کرو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. یہ حضرت معاویہ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ان سے کی گئی. انہوں نے کہا نہیں، ساری زندگی حضرت علی سے عشق کیا ہے، اب جان بچانے کے لیے ان پر لعنت کیوں کریں. انہوں نے لعنت نہیں کی تو ان کو قتل کر دیا گیا. اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کر دو، چھوڑ دیں گے. ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا، اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر دوں. سب کہانی ہے، جھوٹ ہے، اور اس کا کہیں کسی کتاب سے سند کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ اب تک مرزا پیش کر سکا. بات اس نے کئی دفعہ کی ہے. ایک دفعہ واٹس ایپ پر ایک بھائی نے میسج کیا، یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جی یہ روایت مرزا بھی سناتا ہے
کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کی دھمکی دی تھی جب انہیں اطلاع ہوئی کہ حجر بن عدی کو حضرت معاویہ نے قتل کروایا ہے، اور دھمکی یہ دی کہ میں کسی آدمی کو کیا بٹھا دوں جو خفیہ چھپ کر بیٹھ جائے اور اچانک تجھے قتل کر دے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ مومن کا یہ کام نہیں کہ اچانک کسی پر حملہ کرے اور چھپ کر قتل کرے، اس طرح کے الفاظ ہیں. اب یہ جو حضور علیہ السلام کا فرمان حضرت معاویہ نے سنایا، وہ فرمان صحیح سندوں سے دیگر صحیح سندوں سے موجود ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہے نا کہ امی عائشہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات کی، قتل کی دھمکی دی، جس کو مرزا سنوان سے بیان کرتے ہیں، یہ روایت مسند احمد اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. لیکن اس روایت کے اندر ایک راوی ہے، ایک علی بن زید بن جدعان، راوی کا نام یہ ہے، اور یہ راوی ضعیف ہے. حتیٰ کہ مرزا کے سامنے ٹیبل پر جو مشکات رکھی ہوتی ہے، صحیح، اس کے حاشیے میں 28 جگہ اس روایت کو ضعیف لکھا ہے. اچھا، ہم ان حدیثوں کے نمبر بھی ڈسپلے کرا دیں گے ٹھیک ہو، جن نمبروں کے تحت اسی مشکات میں حاشیے میں جو اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی 28 جگہ اس کو ضعیف لکھا ہے. کبھی بھی کسی ویڈیو میں مرزا نے یہ نہیں بتایا کہ یہ روایت ضعیف ہے اور اس کے اندر یہ راوی ضعیف ہے. کیوں نہیں بتایا؟ روایت تو بیان کی لیکن ضعف نہیں بتایا. ادھر مرزا خود کہتا ہے کہ جو علماء روایتیں بیان کرتے ہیں اور ضعف نہیں بتاتے وہ جاہل ہیں. بالکل ایسا، وہی کام خود کر رہا ہے. پھر مرزا کہتا ہے جب تک مضبوط ثبوت نہ ہو کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے. تو یہ کون سا مضبوط ثبوت ہے ضعیف روایتیں بیان کرنا؟ تو ایک بھائی نے واٹس ایپ پر یہ روایت بھیجی، کہتا ہے آپ اپنے ماموں کو بچا کر دکھاؤ. یہ اس کا انداز تھا. صحیح. میں نے کہا دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کم از کم احترام سے تو لے لینا چاہیے، جی، کیونکہ مرزے کا بھی یہی انداز ہے، آگے اس کے شاگردوں کا بھی یہی انداز ہے. تو میں نے اسے سمجھایا، ٹھنڈا کیا، تو خیر اس کو بات سمجھ آیا. کہتا چلو مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے یہ روایت سمجھا دیں. میں نے کہا پھر میں نے دوسری بات کی. میں نے کہا ہم نے دین کے لیے کون سے ستون کھڑے کیے ہیں جو ہم بیٹھ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر اس قسم کے تبصرے کریں؟ پہلے ان کی طرح کوئی کام تو کر کے دکھائیں. تو اس پر بھی اس پر اثر پڑا. کہتے چلو اس روایت کے بارے میں بتائیں. میں نے کہا اس کے اندر یہ راوی ہے علی بن زید بن جدعان، اور اس کو 28 جگہ مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی کتاب میں ضعیف لکھا ہے. آپ بھی بے شک گوگل پر سرچ کر لیں علی بن زید بن جدعان کے بارے میں محدثین نے کیا لکھا ہے. تو کہتا ہے کہ جی راوی تو ضعیف ہے. تو میں نے کہا مرزا نے کبھی ایک دفعہ اس روایت کے بارے میں یہ بات بتائی کہ اس میں یہ راوی ضعیف ہے؟ کہتا نہیں بتائی. تو میں نے کہا آپ خود اندازہ کر لیں. پھر میں نے کہا میں نے ایک وہ کلپ کا حوالہ دیا جو اس کا کلپ حضرت مالک اشتر کے نام سے. تو میں نے کہا اس میں جب مالک اشتر کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں پکا ثبوت ہونا چاہیے، CCTV کیمرے سے بنی ویڈیو لے آؤ تو پھر میں مانوں گا، مضبوط ثبوت ہونا چاہیے. اور اسی کلپ میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے مالک اشتر کو زہر دے کر قتل کروایا تھا. کیا اس پر اس کو CCTV کیمرے سے بنی ویڈیو مل گئی تھی؟ کیا اس پر اس کو مضبوط ثبوت مل گیا تھا؟ یہ اس کی میں نے کہا منافقت ہے. جتنا حق مالک اشتر کا ہے کیا صحابی رسول عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ہے کہ ان پر بغیر ثبوت کے مرزا الزام لگا رہا ہے؟ اب ثبوت پیش کر دے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر قتل کا اس نے الزام لگایا ہے نا کہ مالک اشتر کو زہر دے کر قتل کروایا، اب ثبوت پیش کر دے. اب تک پیش نہیں کر سکا، نہ آئندہ پیش کر سکتا ہے. تو ادھر اتنا مومن متقی بنا ہوا ہوتا ہے جی، جب تک مضبوط ثبوت نہ ہو کسی عام کلمہ گو پر بھی الزام نہیں لگانا چاہیے. تو صحابی کا اتنا بھی حق نہیں ہے، یا ثبوت دکھا یا پھر معافی مانگ، اور معافی بھی مانگ اعلانیہ، ساتھ اور بھی کام کرنے پڑیں گے. مرزا کہتا ہے اگر کوئی کسی پر جھوٹ بولے، جھوٹا الزام لگے، اس کو 80 کوڑے لگنے چاہیے. تو اس پر بھی خود ہی مرزا نے عمل کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. اپنی اکیڈمی میں یا تو یہ الزامات ثابت کرے یا اپنی اکیڈمی میں ہر الزام کے بدلے اپنے آپ کو 80 کوڑے لگوائے اور اس کی ویڈیو بنوائے. اور مرزا پر جب کوئی بات ہوئی اور مرزا نے سمجھا کہ مجھ پر الزام ہے، جھوٹا الزام ہے، مرزا جذبات میں آ کر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ٹائم قیامت تک ہے، ایک ایک جھوٹ ثابت کرنا ہے، ورنہ تم نے اپنی دنیا بھی خراب کی، آخرت بھی خراب کی. اچھا تیرے اوپر کوئی الزام لگایا تو اس نے دنیا آخرت خراب کی. تو جب صحابہ پر جھوٹے الزام لگاتا ہے تیری دنیا آخرت خراب نہیں ہوگی؟ خراب ہوئی ہے.
اور آئندہ بھی ہوگی، اور لوگوں کے سامنے یہ بات واضح اب ہو رہی ہے کہ بالکل کون جھوٹے الزامات لگاتا ہے۔ بالکل اپنی اس کو فکر ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی تقدس نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نعوذ باللہ، تو یہ اس نے سراسر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ میں نے اسے کہا، کہتے اچھا مجھے وہ کہتے ہیں واٹس ایپ پر جس نے میسج کیا تھا، کہتے ہیں اچھا آپ بتائیں ایمان سے، قسم کھا کر آپ یہ کہہ دیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کروایا تھا۔ حجر بن عدی کے متعلق اختلاف بھی ہے کہ یہ صحابی بھی ہیں یا نہیں۔ امام بخاری ان کو صحابی نہیں مانتے، اور بھی کئی بڑے بڑے محدثین صحابی نہیں مانتے، اور ان کے صحابی ہونے کا کوئی پکا ثبوت مرزا بھی آج تک پیش نہیں کر سکا صحیح سند سے۔ جب اختلاف ہو گیا، امام بخاری جیسے محدث اور بھی کئی بڑے محدث نہیں مان رہے، تو یہاں صحیح سند سے ثبوت پیش کرنا پڑے گا نا۔ بالکل تو مرزا کو چاہیے صحیح سند سے اس کا ثبوت پیش کر دے کہ حجر بن عدی صحابی ہے۔ تو خیر میں نے اسے کہا، میں ویسے تو میں نے کہا میری عادت نہیں ہے قسم کھانے، لیکن تو نے کہا ہے تو میں اس بات پر قسم کھاتا ہوں، میرے سامنے ابھی تک ایک روایت ایسی نہیں آئی میرے علم میں صحیح سند کے ساتھ ہو، اور اس میں یہ ثابت ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر بن عدی کو ظلماً قتل کروایا تھا۔ اللہ، یہ بات کسی روایت میں صحیح سند کے ساتھ ہو میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر کسی کے علم میں اس طرح کی کوئی روایت ہے بھیج دے صحیح سند کے ساتھ، بالکل صحیح سند، پہلے سند کی تحقیق خود کر لینا۔ ہاں جی، کیونکہ مرزا اس طرح کی جتنی روایات پیش کرتا ہے وہ یا تو ان کی سند پر جرح ہے، اور جرح کوئی ہم نے نہیں کی، جن محدثین نے کی ہے مرزا کے انداز میں اگر ہم کہیں نا، ہم نے ان سے گن پوائنٹ پر نہیں لکھوائی، وہ جرح پہلے سے کی ہوئی ہے۔ بالکل ایسے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، یہ جو روایت ہے مسند احمد میں موجود ہے، میں نے کہا تھا نا کہ وہ جو آخری حصے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کا جو فرمان اس میں نقل کیا ہے، جی جی، وہ فرمان چونکہ دیگر صحیح سندوں سے ثابت ہے، اس کی بنیاد پر مسند احمد پر جس نے تحقیق کی ہے علامہ شعیب ارناؤت رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا صحیح لغیر ہی ہے یہ روایت، صحیح لغیر ہی۔ صحیح لغیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس روایت کی سند تو صحیح نہیں ہے، لیکن یہ جو مضمون ہے نا اس میں حضور علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ حصہ چونکہ دوسری سندوں میں موجود ہے، صحیح سندوں میں، اس لیے صحیح لغیری ہے۔ ان کا یہ مقصد قطعاً نہیں کہ پورا مضمون ہی صحیح ہے اس کا، بالکل نہیں، کیونکہ وہ جو شروع والا مضمون ہے جو مرزا پیش کرتا ہے وہ مضمون تو کہیں بھی صحیح سند کے ساتھ نہیں، وہ مضمون جہاں بھی ہے نا کہ امی عائشہ نے قتل کی دھمکی دی، یہ مضمون جہاں بھی ہے اس میں یہ راوی ضرور ہے علی بن زید بن جدان، یہ کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ اس نے لکھ دیا صحیح لغیری، اور صحیح لغیری لکھ کر آگے وضاحت بھی کی ہے کہ اس کے اندر یہ جو راوی علی بن زید بن جدان یہ راوی ضعیف ہے۔ آپ حیران ہوں گے، وہ بعض کہہ دیتے ہیں کہ جی اسلام 360 میں اس روایت کو صحیح لکھا ہے، مسند احمد سے یہی روایت نکالیں تو وہ جو حکم لگے ہوئے ہیں وہ صحیح لکھا ہوا ہے۔ کتنی بڑی خیانت ہے یہ اسلام 360 میں، کہ ادھر اصل جو بات کتاب میں بات لکھی تھی صحیح لغیری ہی، اور اسلام 360 میں اس کو بنا دیا گیا صحیح لغیری، اور صحیح میں کتنا فرق ہے، بالکل لغیری ہی کا لفظ ہی اڑا دیا۔ بالکل ایسے، یہ خیانت ہے، اس لیے اس پر اعتبار بھی کیا جائے یا نہیں یہ بھی اس سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو آگے پھر جو انہوں نے تفصیل لکھی، راوی پر جرح لکھی، وہ تو ویسے ہی ساری اڑائی ہوئی ہے، اسلام 360 میں نہیں ہے۔ تو خیر پوری حقیقت یہ ہے، اس میں ایک راوی علی بن زید بن جدان ضعیف ہے، اور اس کو بہت سارے محدثین نے ضعیف لکھا ہے، مرزے کے سامنے رکھی ہوئی کتاب میں 28 جگہ ضعیف لکھا ہے۔ اس کے باوجود یہ مرزے کی کتنی بڑی خیانت ہے کہ بارہا یہ روایت بیان کی لیکن کبھی یہ نہیں بتایا کہ اس کے اندر یہ راوی ضعیف ہے۔ پھر مرزے کا یہ کہنا کہ آخر وقت میں ڈیمانڈ رکھی گئی علی پر لعنت کرو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اس کا آج تک مرزا صحیح سند کے ساتھ ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ اچھا اگر صحیح سند ضعیف سند سے ہٹ کر دیکھیں، سند کی بحث کو نہ لیں، مرزا بعض دفعہ یہ بھی بہانہ بناتا ہے کہ لکھا ہوا تو ہے، پھر جو کچھ لکھا ہوا سارا پیش کرنا۔ حجر بن عدی کے متعلق، بالکل صحیح، حجر بن عدی کوفہ کے تھے، اور ابن زیاد تھا غالباً گورنر، وہ خطبہ دے رہا تھا، وہ مرزا کہتا ہے کہ جی، مرزا یہ بھی کہتا ہے وہ جمعے کے خطبوں میں ایک تو جمعہ لیٹ کرتے تھے، اور جمعے کے خطبوں میں حضرت علی پر سب و شتم کرتے تھے۔ حجر بن عدی کے متعلق جتنی روایتیں ہیں ان میں یہ سب و شتم والی بات کہ جمعے کے خطبوں میں سب و شتم کرتے تھے، یہ بات ہمیں نہیں ملی۔ صحیح ہے۔
پھر انہوں نے حجر بن عدی اور اس کے ساتھیوں نے کنکریاں ہاتھ میں لی، صرف لی یا پتہ نہیں پھینکی اور اس کی طرف کہ جمعے کیوں لیٹ کر رہے ہو جمعہ. اور بعض پھر تاریخی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ جتھا بنا لیا. پھر مکہ جو کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ اس طرح اس نے مخالف جتھا بنا لیا حکومت کے خلاف، اور ساری رپورٹ لکھی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس بھیج دو. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں کہ جو لکھی ہوئی ہیں. مرزا اگر اس پر آتا ہے نا کہ لکھا ہوا تو ہے، پھر لکھا ہوا یوں ہے. صحیح ہے. حضرت معاویہ کے پاس پہنچے، رپورٹ کس کی تھی؟ کوفہ کے گورنر کی. کوفہ کے گورنر. تو حضرت معاویہ نے فیصلہ رپورٹ کی بنیاد پر کرنا تھا، بالکل ایسے، یا شہادت کی بنیاد پر. وہاں باقاعدہ گواہیاں ہوئیں، گواہوں نے گواہیاں دی کہ یہ حکومت کے خلاف اس طرح یہ کام کر رہے ہیں. اور جو حکومت کے خلاف اس طرح کے کام کرے، مرزا کے نزدیک اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ مرزا بتا دے. باقاعدہ شہادتیں ہوئی، شہادتوں کی بنیاد پر حضرت معاویہ نے یہ فیصلہ کیا کہ قتل کر دیا جائے. اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا. حضرت معاویہ نے اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اس لیے یہ بھی لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ جب حضرت معاویہ سے پوچھا گیا تو حضرت معاویہ نے کہا کہ میں نے تو کوئی قتل نہیں کیا، شہادتیں ہوئی ہیں، وہ ذمہ دار گواہ ہیں، میں نہیں ہوں، میں نے تو شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا. بالکل صحیح. تو اصل حقیقت تو پھر یہ ہے اگر لکھے ہوئے کو مانے تو. ورنہ اگر لکھے ہوئے کو نہیں دیکھنا، صحیح سند کو دیکھنا ہے، تو ہمارا پھر مطالبہ آخر میں مرزا صرف ایک روایت پیش کرے، صرف ایک روایت صحیح سند کے ساتھ ہو، اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ حضرت معاویہ نے حجر بن عدی کو ظلماً قتل کروایا تھا. اور خاص طور پر یہ بات مرزا نے دکھانی ہے، اس پر قرض ہے کہ آخر وقت میں ان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی علی پر لعنت کرو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. صحیح سند کے ساتھ دکھانی ہے، جعلی روایتیں نہیں دکھانی اور جھوٹے راویوں کی روایتیں نہیں دکھانی، صحیح سند دکھانی ہے. اور ٹائم جتنا مرضی لے لے، قیامت تک جتنا مرضی لے لے. ٹھیک ہے. اچھا مولا، مجھے یہ بتائیں کہ عمومی طور پر ہم امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے ہم اپنے جمعوں میں، ہم اپنی تقاریر میں، ہم اپنے بیانات میں ہم ان کے لیے جملہ بولتے ہیں کہ وہ کاتب وحی ہیں. اور کاتب وحی کے لیے اللہ رب العزت نے کرام بررہ بیعیدی سفرہ جیسے الفاظ بولے ہیں، اور ہم ان کو بڑا اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کی گفتگو کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ مرزا نے ایک جگہ پہ یہ کہا تھا کہ صحیح مسلم کے اندر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے لیے صرف لفظ کاتب آیا ہے، کاتب وحی کا نہیں آیا. تو کیا یہ بات کہیں پر مرزا نے کہی؟ یہ مرزا اس طرح کے شوشے چھوڑتے رہتا ہے کیونکہ اس کو بغض تو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے. صحیح ہے. تو اس طرح کے یہ شوشے چھوڑنے ہوتے ہیں، وسوسے ڈالنے ہوتے ہیں نا. جی. عجیب اس کی حالت ہے. ایک اس کی ویڈیو ہے حضرت معاویہ کاتب وحی اس نام سے. اچھا. اس میں تذکرہ صرف حضرت معاویہ کا نہیں، دوسرے کاتبین وحی کا تذکرہ بھی ہے. ٹھیک ہے. ایک کاتب وحی کا مرزا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ کاتب وحی تھا، پھر مرتد ہو گیا اور پھر وہ مر گیا اور اس کو زمین نے قبول نہ کیا. یہ روایت موجود ہے، بالکل بخاری مسلم کے حوالے سے یہ پیش کرتا ہے. مرزا نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار کاتب وحی کہا اس کو. جو ہی حضرت معاویہ کا نام آیا تو کہتے ہیں حضرت معاویہ یہ کاتب وحی ہیں، بس وہ مسلم میں کاتب کا لفظ ہے، وحی کا لفظ نہیں ہے. اچھا، یہ بات تجھے اس وقت کیوں نہیں یاد ہے جب مرتد کے بارے میں کہہ رہا تھا؟ وحی کا لفظ تو وہاں بھی نہیں تھا، لیکن وہاں کبھی بھی مرزا نے یہ شوشہ نہیں چھوڑا کہ اس کے لیے صرف کاتب کا لفظ لکھا ہوا ہے، بلکہ یکتبو کا لفظ ہے، وحی کا لفظ اس کے ساتھ بھی نہیں ہے. اس کو تو بڑے آرام سے تو نے کاتب وحی مان لیا، اور بلکہ یہ اس کا جملہ ہے اس مرتد کے بارے میں کہ وہ کاتب وحی تھا جس کے بارے میں بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ وہ کاتب وحی تھا. بخاری مسلم میں وحی کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن جو ہی حضرت معاویہ کا نام ہے اس کو جلن شروع ہو گئی. جی کاتب کا لفظ ہے، وحی کا لفظ نہیں ہے. ایک تو یہ اس کی منافقت ہے، دوہرا معیار ہے. بھی اگر وحی کا لفظ نہ ہونے سے کاتب وحی نہیں کہلایا جا سکتا تو پھر اس مرتد کو بار بار کاتب وحی کیوں کہہ رہا ہے تو اس کو بھی نہ کہے. دوسری بات، مرزا کہتے ہیں وہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خطوط بھی لکھواتے تھے تو حضرت معاویہ خطوط لکھا کرتے تھے. میں نے کہا یہی بات کسی حدیث میں دکھا دے کہ حضرت معاویہ خطوط لکھتے تھے اور وہی نہیں لکھتے تھے، یہی بات دکھا دے. یہ تو پھر اپنی طرف سے جھوٹ بول رہا ہے. تم جب کاتب کا لفظ مطلقاً آ گیا تو حضور جو بھی لکھواتے تھے لکھتے تھے. بالکل ایسے. اب اس میں وہی بھی آ گئی. اور پھر میں نے کہا حضور علیہ السلام جو خطوط لکھواتے تھے وہ کس کے فرامین ہوتے تھے؟
حضور علیہ السلام کے جی حضور علیہ ارشادات ہوتے السلام ہیں، اور حضور کے ارشاد کیا ہوتا ہے؟ بالکل وہی ہوتا ہے. جی. تو اگر صرف اس بات کو دیکھیں تو بھی کاتب وہی کہنے میں کیا مسئلہ ہے تجھے؟ تو جب کہ مرزا اس بات کا ثبوت نہیں پیش کر سکتا کہ وہ صرف خطوط لکھتے تھے، قرآن نہیں لکھتے تھے، ثبوت آج تک پیش نہیں کر سکا، کہیں کوئی صراحت نہیں کہ صرف خطوط لکھتے تھے، اپنی طرف سے اس نے بات بنا لی. دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب ہے، اس میں وحی کا لفظ بھی موجود ہے کہ حضرت معاویہ وحی لکھتے تھے، وحی کا لفظ موجود ہے دلائل النبوہ میں. تو جبکہ اس مرتد کے لیے تو وحی کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں. اس کو بار بار یہ کاتب وحی کہہ رہا ہے کہ بالکل وہ کاتب وحی تھے. پھر ایک اور بہت بڑا جھوٹ بولا اس نے، کہتا ہے کہ فتح مکہ وہ کون سی وحی لکھی ہے انہوں نے، کاتب وحی کون سی وحی لکھی ہے، جبکہ فتح مکہ پر 99.99% قرآن نازل ہو چکا تھا. جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے. وہ بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ تو بعد میں کون سا قرآن نازل ہوا ہے جو انہوں نے لکھا ہو؟ میں نے کہا دشمنی کی انتہا ہے، بغض کی وجہ سے اس نے کتنا بڑا جھوٹ بول دیا اللہ پر، قرآن پر کتنا بڑا جھوٹ بول دیا. اس نے یہ جو بات کی ہے کہ فتح مکہ پر 99.99% قرآن نازل ہو چکا تھا، ہاں جی، در حقیقت تو یہ اصل بغض کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، کاتب وحی نہ ماننا پڑے. ایسے ہی میں نے کہا اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے. اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ قرآن کریم کی آیات ہیں 6236 جو ہماری قرات ہے، قرات عاصم بروایت حفص، اس کے مطابق ایسے ہی 6236 میں سے آپ نفی کریں 99.99% کی، ایک آیت بھی پوری نہیں بچتی. بالکل ایسے. تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 2 سال سے زیادہ عرصہ حضور حیات رہے، تو اس عرصے میں ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی. اتنا بڑا جھوٹ، جبکہ سورہ توبہ بعد میں نازل ہو رہی ہے. بالکل ایسے. اور اس کے علاوہ بھی کئی ساری آیات ہیں جو بعد میں نازل ہوئی ہیں. بالکل ایسے. تو یہ جھوٹ کیوں بولا اس نے صرف بغض میں آ کر؟ اور اب تک اس جھوٹ اس نے توبہ نہیں کی، اب تک توبہ نہیں کی، اب اپنے اس جھوٹ پر قائم ہے. جی یعنی بغض انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ ہے نا روایت، من اب غزہم فببغضی اب غزہم. جی بالکل ایسے. اس کا جو ظاہری منظر ہے نا، جی وہ مرزے کو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے بالکل ایسے. کہ صحابہ کا بغض حضور کے بغض تک بندے کو پہنچا دیتا ہے، نبی کے بغض تک بندے کو پہنچا دیتا ہے. اس نے بغض صحابہ میں آ کر اللہ پر کئی سارے جھوٹ بولے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کئی سارے جھوٹ بولے، جس میں سے ایک جھوٹ یہ ہیں جو جی مولانا اسی بات کو ہم دوبارہ آگے بڑھائیں گے. ہمارا وقت کافی ہو گیا ہے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت آج پھر نکالا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آئیں گے آپ کے پاس. ابھی اور بھی سوال باقی ہیں اور بھی بات کرنا باقی ہیں، کیونکہ امیر شام ایسی شخصیت نہیں ہے کہ ان کو میں 2 پوڈ کاسٹوں کے اندر پورا پرو دوں. اور مرزا نے بھی جہالت کی انتہا کی ہے، اور مرزا کے ابھی بہت سارے ایسے بلنڈر باقی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں. تو نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھیں آپ، انشاءاللہ العزیز آئیں گے پھر نیکسٹ ویک آپ کے سامنے پھر حاضر ہو رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، اور یہی موضوع ہے اور آپ کے سوالات بھی ہیں، مولانا بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے مولانا پوڈ کاسٹ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.